آج کل چونکہ اب یہ جہاد اور قتال والا معاملہ دوبارہ سے شروع ہوا، اور اس میں بھی چونکہ اسرائیل اور یہودیوں کا ایک بڑا ایشو آ ٹپکا ہے مسلمانوں کے اوپر، تو اس کی وجہ سے جو اینڈ آف ٹائم کے پوائنٹ آف ویو سے جو احادیث اور آثار ہیں ان کو لوگ ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ صرف آج کل کے اسکالرز نہیں ہیں، ماضی میں بھی لوگوں نے بڑی کتابیں لکھی، اور اللہ کے فضل سے جتنی پیش گوئیاں کی کوئی ایک بھی صحیح ثابت نہیں ہوئی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کوئی انسیڈنٹ ہو نہیں جاتا آپ وثوق کے ساتھ کسی چیز کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. اب یہ کہنا کہ جی جب انسیڈنٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد تو سب کو پتا چل جائے گا، نہیں جناب، اس کے بعد بھی سب کو پتا نہیں چلتا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو لوگ خدا کو سیریس لیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ پہلے بتایا جائے تو اس کا فائدہ ہے. تو پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری چیزیں بیان فرما دی، اور ظاہر ہے یہ ان لوگوں سے متعلقہ ہے جن لوگوں کے زمانے میں اس طرح کا معاملہ آئے گا. ورنہ آپ غزوہ ہند کو دیکھ لیں تو پچھلے 1000 سال سے غزوہ ہند ہو رہا ہے اور ابھی تک ہوا نہیں ہے. اس کے اوپر لوگوں نے چندے کھائے، لوگوں نے لوگوں کے بچے ذبح کروا دیے، اور اسی طریقے سے تماشا چلتا رہا. یہی کچھ اب بھی ہو رہا ہے. اپنے مطلب کے لیے چیزوں کو جوڑنا اور اس میں جھوٹی روایتوں کا بھی سہارا لینا اور اپنی تھاٹس کو فٹنگ کرنے کی کوشش کرنا احادیث کے اندر ایک رزلٹ نکالنے کے لیے، یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے. اور جو کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے لوگ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں انہوں نے تو بڑی پیاری اس کی تفصیل بیان کی ہے. اب ان سے پوچھیں گے جو آپ تفصیل بیان کر رہے ہیں کیا یہ تفصیل اس طریقے سے قرآن و سنت میں وارد ہوئی بھی ہے؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی ہمارا خیال ہے. تو انہیں بتائیں کہ جو آپ کے بزرگ تھے وہ بھی یہی حرکت کرتے رہے. اتنے بڑے بڑے فقہا اور محدثین مفسرین گزرے ہیں جنہوں نے یہ اسیسمنٹ کی تھی کہ یہ امت 1000 سال سے اوپر نہیں جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی. اللہ کے فضل سے 15ویں صدی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کم از کم آج کل کے جو تخمینہ لگانے والے لوگ ہیں ان کی یہ اخلاقاً ذمہ داری ہے کہ اپنے ان بزرگوں کو کم از کم جھوٹا ڈکلیئر کریں. اگر جھوٹا نہیں کہہ سکتے احتراماً تو یہ تو کہیں کہ ان کے تخمینے غلط ہیں. تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ کے بابوں کا یہ حال تھا تو سیدھے شاہی کوئی نہیں. ہاں، تو یہ والی حرکتیں کرنا مجھے بھی مختلف لوگ ویڈیوز مختلف اسکالرس کی بھیج رہے ہوتے ہیں. اب میں نام نہیں لیتا کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کون سے اسکالرس ہیں جو یہ اس قسم کی تباہ آزمائی کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جواب دیں. بھائی جواب تو ہوتا ہے جب کوئی بات قرآن و سنت سے کرے. جو بندہ اپنا تخمینہ لگا کے کوئی بات کرتا ہے تو اس کا جواب تو یہی ہے کہ یار یہ قرآن و سنت میں لکھا نہیں ہوا. تو اس سے زیادہ سخت جواب لینا ہے تو پھر لعنت اللہ علی الکاذبین یہی دیا جا سکتا ہے. تو ہمیں اس معاملے میں معذور تصور کریں، اس قسم کے تخمینے ہم نہیں لگا سکتے. جیسے یہ سائنس کی ترقی ہوئی ہے اس نے تو دجالی سسٹم کو زیادہ سپورٹ کر دیا نا. جو لوگ مٹیریل کے ماننے والے ہیں اور مٹیریل کو سب کچھ سمجھتے ہیں تو ان کے لیے تو سائنس نے فزیکلی ترقی کر کے ان کو دکھا دیا نا. جی دنیا میں جو اس وقت آپ کو آسائشیں نظر آ رہی ہیں اپنے ارد گرد جتنی بھی، یہ نہ تو اجمیر شریف والوں کا کوئی کمال ہے، نہ بغداد شریف والوں کا، نہ بریلی شریف والوں کا، نہ دیوبند شریف کا. سائنس نے جو کچھ آپ کو دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ تو محسوس کر رہے ہیں نا. مسلمان کیا کافر کیا کوئی بھی ہو، سائنس کی برکات سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں اسرائیل کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، سب سے پہلے اس مولوی کا اسمارٹ فون چھین لیں. تیری ایسی تھی ایسی گلا کر دو. اسی فرانس سے اسی اسرائیل سے ان کو ڈالرز آئے چندے وہ قبول کر لیتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں ملکوں میں جا کے رہنا حرام ہے. بائیکاٹ کرنے کے لیے کچھ کولڈ ڈرنکس ہی رہ گئے. یہ ساری موبائل کمپنیاں موبائل کنیکشن یہ نہیں آتے ایت ضرورت ہے تو باقی چیزیں بھی تو باقی لوگوں کی ضرورت ہے بھائی. اور یہاں تو ہمارا روزگار ان چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بائیکاٹ ایک چیز کا کرنا ہے وہ شیطان ہے. چاہے وہ جمعے والے دن آپ کو ممبر پہ نظر آئے چاہے آپ کے ساتھ ہو ہر وقت، اس کا بائیکاٹ کریں آپ تو سب کچھ سیدھا ہو جائے گا. تو یہ دجالی نظام جو مٹیریل کو سب کچھ سمجھتا ہے تو فزیکلی تو انہوں نے کر کے دکھا دیا نا. آپ اپنے کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں، جوتیاں پہنے ہوئے ہیں، ایون قرآن بخاری مسلم جو پرنٹ ہوئے ہیں، آپ کے کمروں میں جو ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، قالین بچے ہوئے ہیں، کوئی ایک چیز بتا سکتے ہیں اپنی گھڑی سے لے کے بال پوائنٹ تک کہ جس میں سائنس کے احسانات نہ ہو. تو ظاہر ہے مٹیریل میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، انسان کو اللہ نے ذہن دیا. اب جن کی ایک آنکھ بند ہے نا وہ تو مٹیریل کو سب کچھ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے تو سب کچھ کر کے دکھا دیا، ہم نے قانون قدرت دریافت کر لی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی ہینڈ رائٹنگ کو سمجھ لیا ہے، اب ہم ان چیزوں کو یوز کر کے جو مرضی کریں وہ کر کے دکھا بھی رہے ہیں. دیکھیں ایک بندے نے اپنے دفتر میں بیٹھ کے آج سے آلموسٹ 125 سال پہلے امیجنیشن میں چیزیں سوچی ہیں. آئنسٹائن پھر میتھمیٹیکل کیلکولیشن کر کے آپ کو E=mc² کا فارمولا دے دیا کہ میس انرجی میں کنورٹ ہو سکتا ہے، انرجی بھی میس میں کنورٹ ہو سکتی ہے. اس کی بنیاد کے اوپر ایٹم بم اللہ نے بنا کے بتا دیا. سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہی نہیں ہونی تھی اگر ایٹم بم نہ امریکہ پھینکتا. تو مجھے بتائیں آپ کے بزرگوں کا ہم نے کشف کا اور وہ روحانی معاملات کا کیا کرنا؟ کشف تو پھر ہوا ہے آئنسٹائن کے اوپر. اس کی صرف جو کیلکولیشن ہے نا، جو فارمولے تک پہنچنے کے لیے اس نے جتنا میتھمیٹیکل ورک کیا ہے وہ ہم کسی اور وقت کے سامنے رکھتے ہیں، وہ صرف اس کو پڑھ کے بتا دے کہ ہوا ہوا کیا ہے. سمجھانا تو دور کی بات ہے، صرف ڈیسائیڈ کر دے کہ لکھا کیا ہوا ہے. تو دنیا کے حقائق اللہ تعالیٰ نے کھولے ہیں ان کے اوپر جن لوگوں نے ایفرٹ پٹ کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی سنت رکھی ہوئی ہے. تو سائنس نے ہماری زندگی آسان کر کے دکھا دیا اور اس چیز نے پھر لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کر دیا. انہوں نے مٹیریل کو سب کچھ سمجھا اور یہ ہے دجالی سسٹم کہ ایکوائرڈ نالج جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا سائنس کا علم، the knowledge obtained through observations and experiments، اس کو سب کچھ سمجھ لیا. اور جو ریویلڈ نالج تھا وہی کا علم
جو ہماری آخرت سے متعلق تھا, جو ہماری اخلاقیات سے متعلق تھا, اس سے ان لوگوں نے آنکھ بند کر لی. اسلام تو دونوں علوم کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اور میں کہتا ہوں یہ ایکوائرڈ نالج سائنس نے تو جتنی توہمات کی مٹی پلیت کی ہے نا, ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں تھا ان کی مٹی پلیت کرنے کا. ہم انہیں قرآن و سنت سے آیات اور احادیث بتاتے تھے تو یہ لوگ نہیں مانتے تھے. سائنس نے تو سب کچھ کر کے دکھا دیا ہے. اب ہم ان کو کہتے ہیں ہاں جی آؤ نا جناب. تم لوگ کہتے ہو نا بزرگ دلوں کا حال جانتے ہیں, اور تمہارے بزرگوں کا حال یہ ہے کہ آج کے وقت میں جن لوگوں کو تم لوگوں نے غوث ڈکلیئر کیا ہوا ہے نا, انہوں نے بھی اتنا موٹا چشمہ لگایا ہوتا ہے پڑھنے کے لیے. پاپا جانی اور اس کا جو پوتا جس کا نام انہوں نے معاویہ رکھا ہوا ہے, اتنا موٹا اس کو شیشہ لگا ہوا ہے. تو جو دلوں کے حال جانتے ہیں وہ یہ اپنے وہ اچھا وہ اجمیر شریف کا آئی پیڈ نہیں بنا ہوا نا بریلی شریف کا نہ دیوبند شریف کا, ہاں وہ بھی امریکہ شریف کا, جپان شریف کا, اسرائیل شریف کا بنا ہوا ہے. اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں بھی جب نہیں پڑھا جاتا نا تو وہ اینک لگاتے ہیں. ویسے ان کو کوئی بتایا نا تھوڑی عزت بچانی ہے, اینک اتار کے نا ان تھوڑا زوم کر لے کرو. انجینئر صاحب فطرت سے بچ جاؤ گے. تو وہ اینک لگا کے اسے پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں. سائنس نے دیکھیں ان کی مٹی کیسی پلیت کی ہے کہ اینک ان کو بھی لگانی پڑ گئی ہے, اور اس سے ان کا پول کھل گیا کہ دل کے حال تو چھوڑ دیں. جو میں کہتا تھا نا یہ سامنے سے دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے, یہ اردو نہیں پڑھ سکتے بڑھاپے میں دیکھ کے بغیر اینک کے. سائنس پڑھنا تو دور کی بات ہے. تو یہ سائنس نے جو کہ سب کچھ کر کے دکھایا تو وہ لوگ ظاہر اسیر ہو گئے, واہ 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 یہ ہے اصل علم. ٹھیک ہے, جس کو یہ روحانیت کہتے ہیں جو کچھ ہے, اس نے تو سائنس نے تو کیا کرشمہ کر دیا ہے. 8 سے 100 سال پہلے کا انسان اگر نکل آئے قبر سے باہر اور آپ اس کو بتائیں کہ یہ میرا موبائل فون ہے, میں لائیو تجھے اس وقت مکہ اور مدینہ دکھاتا ہوں, وہ ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ بھائی اس نے تو 4 مہینے یہاں سے پیدل جا کے حج کیا ہے, وہ کیسے مان لے گا؟ لیکن آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کہتے ہیں بابے تے شاہی کوئی نہیں. اوے بابے تے بچے کے سامنے شاہی کوئی نہیں. ساڑھے بچے موبائل چلا سکتے ہیں, تھوڑے بابے بھی نہیں چلا سکتے جب تک کہ کسی سے سیکھ نہ لے. بنانا دور دکھا رہے ہو, چھڑ دو, بنا تو سکتے نہیں ہے. تو سائنس نے ان کی بہت مٹی پلیت کی. حج ہونے کے لیے جاتے رہے نا یہ سارے بزرگ. تیل تو 1960 میں گوروں نے نکالا ہے. ان سے پوچھے جب تم مکے مدینے حج کے لیے جاتے تھے تیل کیوں نہیں تو نظر آیا؟ تسی تو 70 زمینہ تھلے ویکھدے سو. جی انجن روک لیا جی بابا جی نے, انجن بڑھایا نہیں روکیا. لے او کٹو کیڑے بابے جی انجن روک کے دسن, چڑھائیے انجن تھوڑے بابے ہوتے, انجن روک لیا. اندازہ بھی ہے ان کو. میں پیر میلی صاحب کا پڑھ رہا انجن روک لیا, اور ان کی بایوگرافی پڑھے تو وہ خود ٹرین پہ حج کرنے گئے تھے. یہاں سے کراچی گئے تھے, سیم انجن چلتا تھا سارا. کراچی اگر وہ جاتے پیدل اس کی بجائے ٹرین پہ, اور وہاں سے پھر بحری جہاز میں گئے تھے. انجن روک لیا. تو سائنس نے تو کچھ نہیں چھوڑا. میں کہتا ہوں جی ان کا, اس لیے میں نے کئی سال یہ پہلے کہا تھا کہ یہ جو آج کا ماڈرن دور ہے نا, اس میں یہ جو تم نے دیو مالائی قصے کہانیوں والا دین لوگوں کو بتایا نا, اس کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. یہ ہے ہی فراڈ تھا. ٹھیک ہے, اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ میری تھاٹس ہے. ہمارے ذہن والے لوگ شروع سے ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن چونکہ حکومتوں کے اندر صوفیاء کے ماننے والے بیٹھے ہوئے تھے, وہ ایسے لوگوں کو قتل کروا دیتے تھے. ان کی آواز کو دبا دیا جاتا تھا. یوٹیوب تو نہیں تھا نا. آج آپ امیجن کریں انٹرنیٹ یوٹیوب نہ ہوتا تو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوتے, دنیا کے کونے کونے سے آ کے یہاں پہ لوگ مل کے جاتے ہیں. یہ ایک چھوٹے سے کمرے میں یہ آواز دفن ہو جانی تھی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرمایا کہ ٹھیک ہے صحیح بات لوگوں تک پہنچے. ادروائز شروع سے لوگ ایسی باتیں کرتے تھے, انہیں گستاخ کہہ کے, کبھی باغی کہہ کے, کبھی یہود و نصارہ کا ایجنٹ کہہ کے یہ لوگ مروا دیتے تھے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ باتیں انہیں کی قرآن و سنت میں نکلتی ہیں. جو یہ کہتے ہیں وہ کوئی نہیں نکلتا. کہتے ہیں جی نکلتا ہے, دیکھیں جی وہ تخت بلقیس آ گیا تھا. اچھا نہیں تخت بلقیس آ گیا تو رفع الدین کرنا چھوڑ دیے. کوئی رفع الدین شروع کر دینا, اسے کہتے ہیں تخت بلقیس آ گیا. بھائی تخت بلقیس رفع الدین کے تعلق. تو میں تو ان کو پھر للکارا ہے کہ ٹھیک ہے یار چھڑ دو. اسٹیچو آف لبرٹی امریکہ کا لاؤ مارگلا اس کے اوپر رکھو. کیڑا بابا جی لے بابا کے ڈوبار میں مان لگا. ہاں تخت بلقیس والا واقعہ وہ ہم مانتے ہیں. بھائی عیسیٰ ابن مریم نے مردوں کو اللہ کے عزت سے زندہ کیا مانتے ہیں. تمہارے عبد القادر جیلانی کے بارے میں جھوٹ بولو گے وہ نہیں مانیں گے, ورنہ میں کہتا ہوں میں بھی مردے زندہ کرتا ہوں. چلو یہ کیا کہیں گے, آگے سے کہیں گے نا کر کے دکھا, تو تجھے نہیں کر کے دکھانا, جھوٹے ہو. یہ میرے نیچے وہ تخت ہے, میں کہتا ہوں میں لے کے آؤں جی پلک جھپکنے سے پہلے. چلو منو, کیا کہیں گے لے آ کے دکھاؤ. یہی بات جب ہم کرتے کہتے ہیں دیکھو مندے نہیں. تو کوئی اصول ہے آپ کا جس کے اوپر آپ کھڑے میں؟ تو یہ جو دجالی نظام ہے نا صرف مٹیریل میں بیس کرنا, اس کے پیچھے ہمارے جو مذہبی توہمات ہیں نا ان کا بھی بہت زیادہ دخل ہے. جب آپ یہ کہیں گے کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ نحوست ہے. آپ کو یہ بتایا جائے کہ زلزلہ جو ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ وہ ایک گائے نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھائی ہوئی ہے, جب دوسری پہ شفٹ کرتی ہے زلزلہ آتا ہے. آپ کو جب یہ بتایا جائے کہ آپ کے گھر کی مڈیر کے اوپر کوا اگر زور سے بولے تو یہ مہمان کے آنے کی نوید ہے. آپ کو بتایا جائے کہ جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو کوئی مہمان آئے گا. میری تو روزانہ جوتی پہ جوتی چڑھتی ہے, میں نیڑے نہ لگنے دیتا کسی کو. مہمان آنا دور کی گل ہے, سفر لکھا ہوا ہے. جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو سفر لکھا ہوا ہے. یہ کہانیاں بنائی نہیں انہوں نے. جب یہ چیزیں آئیں گی تو پھر ظاہر ہے کہ دوسری طرف جو سائنس والے لوگ ہیں وہ کہیں گے ہمارے بزرگوں نے تو کر کے دکھا دیا نا, دیکھو باہر ٹیمپریچر ہے 40, اندر چیک کر لو 25 ہے. ہمارے بزرگوں نے تو کر کے دکھا دیا ایئر کنڈیشن بنا کے. ہمارے بزرگ فیراڈے نے تو بجلی بنا کے بتا دی. ہمارے بزرگ آئنسٹائن نے جو ہے وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی دے کے تو گریویٹیشن کو سمجھا دیا ہے. ہمارے بزرگ نیوٹن نے ہمیں فارمولے دیا, دیکھو ہم تو اسپیس شٹل لے کے اوپر پہنچ گئے ہیں. تو ہمارے بزرگ کتنے ہیں کٹو.
تو یہ جو انہوں نے یہ سارا ڈکوسلا کیا تھا، یہ دجالی سسٹم بننے کی وجہ بھی یہ لوگ ہیں. انہوں نے جو دین پیش کیا نا اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا تھا. آج سائنس کی برکت سے جو کچھ ہو رہا ہے نا، پرانے بزرگ اگر نکل آئے نا قبروں سے تو یہ ساری چیزیں معجزات اور کرامات ہیں جو آپ کو سائنس نے کر کے بتا دی ہیں. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں تو صحیح کہ کیا کچھ ہو گیا ان 250-300 سال کی جو ترقی، اس میں بھی جو لاسٹ 50-60 سال کی ترقی ہے پوری انسانی تاریخ میں نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ترقی کروائی ہے، یہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اب جب اس کی برکات لوگ دیکھتے ہیں تو وہ پھر مٹیریل کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں. وہ انبیاء والی جو تعلیمات ہے اس سے پھر روگردانی کرتے ہیں. لیکن پرپز آف لائف وہ آپ کو سائنس نہیں بتائے گی. سائنس صرف خدا کا تعارف کروائے گی. یہ ہارمونی جو اس کائنات کے اندر ہے نا جتنی، وہ آپ کو سائنس بتائے گی کہ بھئی یہ سپریم بینگ یا سپر نیچرل ایجنسی کے انٹروین کیے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے. وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، ویئر ڈڈ گاڈ کم فرام، وہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے ہدایت وکٹری چینل کے اوپر ہمارے بھائی نے. ابھی تو ہر آئے دن ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. اگر آپ کلاسیکل فزکس اور کوانٹم فزکس ان دونوں کو اسٹڈی کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معاملات کو کس طریقے سے ٹیکل کیا ہوا ہے. انسانیت تو 20ویں صدی کے آغاز میں کنکلوڈ کر بیٹھی تھی کہ ہم نے فزکس ساری سمجھ لی ہے. آئنسٹائن نے آگے پورا رخ ہی بدل کے رکھ دیا. اور پھر جب یہ کوانٹم فزکس والا آیا ہے کانسیپٹ تو دنیا تو پریشان ہے کہ چھوٹے لیول کے اوپر چیزوں کا اندازہ ہی نہیں ہے اور وہ پھر بعد میں اتنی آرگنائز چیزیں بن جاتی ہیں. وہ اب ایک ٹاپک الگ ہے. تو مجھے اچانک چونکہ آج کل میں کافی ویڈیوز اس کے اوپر بھی دیکھ رہا ہوں تو میرے ذہن میں آ گیا. تو یہ اللہ ہی اللہ ہے جی. مخلوق کے پلے کوئی شے نہیں، سیدھی سی بات ہے. مخلوق کا کام یہ ہے کہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے. ہاں یہ کام ہے کرنے کا. تو دجال کے حوالے سے وہ حدیث آپ وہاں اسٹڈی کریں تو آپ کو تفصیل کے ساتھ سب کچھ مل جائے گا. ایک ایک حدیث کو ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہے. میں نے اوورال ایک کنسیپٹ آپ کے سامنے رکھ دیا تاکہ جن لوگوں کو اس ٹاپک کے ساتھ شغف ہے ان کے لیے ایک چیز سامنے آ جائے. پلس خود احادیث کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کی آیات کا مطالعہ کریں، فزیکلی اسے اپنے سامنے رکھ کے پڑھیں اور دیکھیں اس میں سے کیا نکل رہا ہے. یہ نہیں کہ کان سے پکڑ کے کوئی کدھر چلا دے تو آپ چل پڑیں. وہ مانے جو ٹیکسٹ میں لکھا ہوا ہے، اس ٹیکسٹ کی کوئی تفسیر بیان کرتا ہے جو فٹ ان بیٹھتی ہے وہ بھی مانے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر. لیکن ایک خاص آپ نے لائن کو کراس کر کے خود سے ضرب تقسیمیں نہیں لگانی. یہ والی چیز جو ہے نا پھر وہ آپ کو فطرے کے اندر مبتلا کر دے گی اور پھر اس میں پھر بعد میں شرمندگی والا معاملہ ہوگا. اس لیے میں نے چند ایک احادیث بیان کی ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی احادیث ہیں وہ آپ اس میں پڑھ لیں. وہ تو 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے اگر ان سارے ٹاپکس کو کور کیا جائے. میں نے اجمالاً چونکہ آج کل یہ ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے اور لوگ ہمیں بھی کہہ رہے ہیں جی بولو لو جی پھر بولے جائے. ہاں لو سمو. ہاں صلو علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامه محمد اجمعين الى يوم الدين آمين. اللهم اني اسالك بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. الف لام ميم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا، چائنا، افغانستان، یمن، عراق، شام، پاکستان، جہاں کہیں مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ یہ کافروں کے خلاف برسر پیکار غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول منظور فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا کلیہ عطا فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما. اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.